بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے یوٹیوب چینل پر آنے کے لیے میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں۔ مجھے کہتے ہیں یاسر غفور ایڈوکیٹ۔ میں آپ لوگوں کے لیے بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیوز لے کر آتا ہوں۔ میری ویڈیوز سے انشاءاللہ آپ سب کو بہت فائدہ ہوگا۔ جی دوستو، پچھلی ویڈیو میں پارٹ 1 میں ہم نے فیملی کیسز اور اس کی اقسام کے بارے میں شارٹ سا ایک انٹروڈکشن دیا تھا۔ اب پارٹ 2 میں ہم اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں گے اور اس میں جو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مدعی کون ہو سکتا ہے؟ مدعی وہ ہوتا ہے جو دعویٰ دائر کرتا ہے۔ مدعی اپنا مسئلہ، مفاد یا حق حل کروانے کے لیے عدالت سے رجوع کرتا ہے، جس سے جس مسئلے کا تنازع ہوگا اس کو دعویٰ کی صورت میں عدالت دیوانی میں دائر کرنا پڑے گا۔ مدعی کو دعویٰ دائر کرنے کے لیے وکیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ مدعی اپنا مسئلہ یا تنازع وکیل کو بتاتا ہے، پھر وکیل صاحب اس مسئلہ کے مطابق اس کے دعویٰ کو عدالت دیوانی کے بجائے عدالت فیملی میں دائر کرتا ہے۔ مدعی کون کون ہوتے ہیں؟ مدعی 3 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ فیملی مقدمات میں مدعی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک عورت، بیوی جو ہوتی ہے، اور مرد یا شوہر ہو سکتا ہے یا بچے ہو سکتے ہیں، اور والدین بھی ہو سکتے ہیں۔ چوتھی قسم، مرد کون سا دعویٰ کرتا ہے؟ مرد ایک ہی دعویٰ کر سکتا ہے، مطلب کہ آدھا حقوق زناشویی کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ مرد دعویٰ فسخ نکاح کر سکتا ہے، مرد دعویٰ حضانت نابالغان یا ملاقات کے لیے بھی درخواست یا دعویٰ کر سکتا ہے۔ عورت کون کون سے دعوے کر سکتی ہے؟ عورت دعوے کر سکتی ہے جناب والا تنسیخ نکاح دائر کرتی ہے، عورت فسخ نکاح کر سکتی ہے، دعویٰ دلا پانے حق مہر کر سکتی ہے، دعویٰ دلا پانے اسنان نفقہ کر سکتی ہے، دعویٰ دلا پانے سامان جہیز کر سکتی ہے، دعویٰ واپسی جائیداد یا واپسی جو اس کو تحائف گفٹ وغیرہ دی جاتے ہیں اس کے بارے میں دعویٰ کر سکتی ہے، دعویٰ حضانت نابالغان کر سکتی ہے، ملاقات کر سکتی ہے، حضانت کے لیے بچوں کی کسٹڈی کے لیے بھی دعویٰ کر سکتی ہے۔ بچے کون سے کرتے ہیں؟ بچے صرف ایک دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ دلا پانے حق مہر نا نفقہ۔ اب تھوڑا سا ایلیبریٹ یہ کرنا چاہوں گا یہ کون کون سے دعویٰ میں کیا کیا ہوتا ہے اور اس کے ٹرمز کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم نکاح اور تنسیخ نکاح کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ نکاح کیا ہے؟ مرد اور عورت کے درمیان آپس میں بطور میاں بیوی جو سماجی معاہدہ ہوتا ہے اس کو نکاح کہتے ہیں۔ اور تنسیخ نکاح سے کیا مراد ہے؟ اب یہ تنسیخ نکاح الفاظ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس کو منسوخ کرنا کو تنسیخ کہتے ہیں، نکاح کو منسوخ کرنے کو تنسیخ کہتے ہیں۔ اگر شوہر کا نکاح کے بعد اپنی بیوی سے نا انصافانہ و یا ظالمانہ رویہ ہو یا مار پیٹ کرتا ہو، گالی گلوچ کرتا ہو، تو بیوی کو حق حاصل ہے کہ وہ بذریعہ عدالت تنسیخ نکاح کے ذریعے اس سے آزادی حاصل کر سکتی ہے۔ جناب والا زبانی نکاح بھی ہو سکتا ہے اور تحریری نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ زبانی نکاح میں مرد اور عورت کا آپس میں زبانی طور پر گواہان کی موجودگی میں میاں بیوی کا اعجاز و قبول زبانی نکاح کہلاتا ہے۔ شریعت اسلامی میں زبانی نکاح کا حق حاصل ہوتا ہے، اس کا تحریر میں لانا ضروری نہیں ہے۔ اور تحریری نکاح میں مرد اور عورت کا آپس میں بطور میاں بیوی قانونی لحاظ سے تحریری اقرار نامہ، تحریری نکاح نامہ جو لکھا جاتا ہے، تحریر کیا جاتا ہے، تحریری نکاح کہلاتا ہے۔ ہمارے ملک کے فیملی قوانین کے مطابق ضروری ہے
کہ تحریری نکاح ہو تاکہ بعد میں مختلف قسم کے مسائل اور پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔ جناب والا، فسخ نکاح کسے کہتے ہیں؟ فسخ نکاح سے مراد کوئی غلط نکاح نامہ ہو، یا کوئی جعلی کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرا جعلی نکاح نامہ تیار کرتا ہے، یا ایسا کوئی الزام لگاتا ہے کہ میرا اس سے نکاح ہے، تو اس کو فسخ نکاح یا دعویٰ تکذیب نکاح بھی کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے اس دعویٰ کرنے سے وہ اس کو نکاح کو اور نکاح نامہ کو فسخ کروایا جا سکتا ہے۔ اب نان نفقہ ایک عام ٹرم ہے، تمام لوگوں کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا اس کی روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ مرد اور عورت کی جب شادی ہوتی ہے تو عورت کی اور تمام بچے جو مرد کے نطفہ اور عورت کے بطن سے پیدا ہوئے ہوں، پالنے کی ذمہ داری قانونی لحاظ سے مرد کے ذمہ ہوتی ہے۔ اس خرچہ کو نان نفقہ کہتے ہیں۔ اس طرح شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بیوی کو خرچہ نان نفقہ مہیا کرے۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کو خرچہ نان نفقہ کرنے سے انکاری ہوں تو نابالغان بذریعہ دعویٰ خرچہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے خرچہ نان نفقہ مجانب والدین، اگر والدین بوڑھے ہوں اور وہ اپنے بچوں پر خرچے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اب بات آتی ہے، ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، یا بلکہ آپ لوگوں کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا، کہ نابالغ کون ہے؟ نابالغ سے مراد میاں بیوی کے بچے جو شادی کے بعد پیدا ہوتے ہیں اور ان کی عمر قانونی لحاظ سے 18 سال سے کم ہو، نابالغ کہلاتا ہے۔ اس قانونی لحاظ سے مرد اپنے بچوں کو واپس لے یا عورت اپنے بچوں کو مرد کی تحویل سے لے تو اس کو دعویٰ حضانت کہتے ہیں۔ اب بات آتی ہے سمان جہیز کی۔ سمان جہیز کے دعوے سے مراد سمان جہیز کا دعویٰ کرنا، جیسا کہ یہ نام سے ہی ظاہر ہے، سمان جہیز میں عورت کی جب شادی ہوتی ہے، مرد کے ساتھ شادی ہوتی ہے، تو عورت اپنے والدین اور عزیز و اقارب کی طرف سے جو بھی مال و دولت اپنے مرد کے گھر لے کر جاتی ہے، اس کو سمان جہیز کہتے ہیں۔ اس پر بیوی کا حق ہے۔ اگر شوہر بیوی کو گھر سے نکال دے اور سمان جہیز پر قبضہ کر لے تو سمان جہیز بذریعہ عدالت واپس حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حق مہر کیا ہے؟ حق مہر ایسا روپیہ مال و دولت جس کے عوض مرد عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے، حق مہر کہلاتا ہے۔ دعویٰ آدھا حقوق زناشویی جو کہ مرد کر سکتا ہے، اس کے لیے نام سے بھی ظاہر ہے، اور اس کی میں نے ایک ویڈیو آلریڈی اپلوڈ کی ہے جس کا میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، آپ اس کو مزید ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ شوہر کا اپنی بیوی کو بطور بیوی آباد رکھنے کا حق حقوق زناشویی کہلاتا ہے۔ دعویٰ واپسی جائیداد۔ اب کوئی عورت کی جائیداد وغیرہ ہوتی ہے تو اس کی واپسی کا بھی مطلب کہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ دعویٰ کا لفظ ہم بار بار یوز کرتے ہیں، دعویٰ ہے کیا؟ دعویٰ سے مراد جو انسان تحریری طور پر کسی مجاز عدالت کے ذریعے کسی انسان سے اپنا حق مانگتا ہے، دعویٰ کہلاتا ہے۔ دعوے کے بعد جو دوسرا بندہ ہوتا ہے مدعا علیہ کہلاتا ہے، مدعا علیہا، مدعا علیہان۔ جس انسان سے تحریری طور پر مجاز عدالت کے ذریعے اپنا حق مانگا جائے مدعا علیہ کہلاتا ہے۔ اگر لڑکی ہو تو مدعا علیہا کہلایا جاتا ہے۔ جی دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اور مزید اگلی ویڈیوز میں ہم ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں، اور یہاں سے لے کے کہ دعویٰ کیسے ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، سے لے کر اس کے اجرا تک، مطلب کہ اس کے کیسے آپ اس کے وصولی کر سکتے ہیں کسی دعوے کی، یعنی کہ شروع سے لے کر A to Z حرف بہ حرف میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا، سمجھانے کی کوشش کروں گا، پڑھانے کی کوشش کروں گا۔
مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے، اپنے تمام دوستوں سے شیئر کیجیے۔ یہ ایک انفارمیشن ہے، ایک نالج ہے جو کہ میں ہر عام آدمی تک پہنچانے کی ایک کاوش ہے، کوشش کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔